نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، عام طور پر مسلمانوں کے درمیان یہ عادت ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگرچہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہے، جس مہینے پر بھی سال پورا ہو، لیکن عادتاً چونکہ رمضان کے مہینے میں ہر چیز کا ثواب مضاعف ہو جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو عام طور پر زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ادا کی جاتی، اور اس وقت زکوٰۃ سے متعلق لوگوں کو بہت سارے مسائل اور بہت سارے شبہات پیش آتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ سے متعلق کچھ اہم اور ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے میں اس وقت پیش کر دوں۔ پہلی بات، زکوٰۃ اسلام میں نماز روزے کی طرح ایک بنیادی اہم رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ نماز کو قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قرآن کریم میں تقریباً 32 جگہ اس کا ذکر ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے اس کا اصل اور حقیقی مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس نے محض اپنے فضل سے اپنی ملکیت کو نیابت کے طور پر بندے کو اپنے ضروریات میں خرچ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دیگر غریبوں کی طرح مال و دولت کی نعمت سے محروم کر دیتا، مال کی نعمت چھین لیتا، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو جب اس مال کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کی قدرت سے یہ مال کی نعمت ہمیں ملی ہے، پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر بندوں کو یہ حکم دے کہ تم اس ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو مال میں سے صرف تھوڑا مال اس کے راستے میں خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ترجمہ، ان لوگوں کا حال جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں نکالے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک چیز کا ثواب 700 گنا ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے بھی بڑھا دے۔ اس کے برعکس جو لوگ مال و دولت اور سونا چاندی اور تجارت کے مال رکھنے کے باوجود اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، قرآن کریم میں اس پر سخت وعید ہے۔ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، یعنی جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی جی ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ جس دن وہ سونا چاندی دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس کو ان لوگوں کے پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں پر داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، یہ وہی سونا چاندی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اس کا مزہ چکھو۔ آگے زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، پہلے مسلمان ہو اور بالغ ہو، عاقل ہو اور نصاب کا مالک ہو۔ نابالغ بچے کے پاس جتنا بھی مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، ایسے ہی پاگل مجنون کے پاس اگر مال ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مسلمان عاقل بالغ اور مالک نصاب ہو اور وہ قرض سے بچا ہوا ہو اور 1 سال اس پر مکمل گزر گیا ہو۔ در المختار کی عبارت ہے وسبب افتراضها ملک نصاب حولی تام فارغ عن دین مطالب من جہت العباد وفارغ عن حاجته الاصلیہ۔ آگے کن مالوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور اس کا کیا نصاب ہے؟ پہلی بات سونا چاندی یا روپے پیسے پر، دوسرا سامان تجارت ہو، تیسرا پالتو جانور جیسے گائے بکری اونٹ وغیرہ پر۔ پالتو جانور آج کل ہمارے درمیان اتنے نہیں ہوتی جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، اس لیے اب صرف سونا چاندی اور سامان تجارت کی کچھ تفصیل عرض کر دو۔ اگر کسی کے پاس سونا 87 گرام ہو، 87 80 پر 7 گرام ہو اور 480 ملی گرام، 87 گرام اور 480 ملی گرام سونا ہو، یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، یا اس کے بقدر روپے گھر میں یا بینک میں رکھا ہوا ہو، 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی کے بقدر اس وقت کی جو مالیت اور قیمت ہے، اتنی رقم اپنے پاس موجود ہو یا بینک میں رکھا ہوا ہو اور قرضے سے وہ بچا ہوا ہو، 1 سال اس پر مکمل گزر گیا ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے تجارتی ساز و سامان جو دکان میں فیکٹری میں ہو، تجارت کے مال، اور اس کی قیمت بھی 612 گرام اور 360 ملی گرام، 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال پورا ہونا شرط ہے، اگر درمیانے سال میں خرچ ہو گیا تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر کوئی آدمی سال کے پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دے تو اس کی زکوٰۃ جائز ہے، ادا ہو جائے گی۔ ایک دوسرا مسئلہ، کن مالوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، اس کی تفصیل یہ ہے۔ اپنے رہنے کا مکان، وہ حاجت اصلیہ میں سے ہے، چاہے مکان کی مالیت کتنی لاکھوں کی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اپنے مکان کے علاوہ ایک اور مکان ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے اور اس کی آمدنی کرائے کے طور پر حاصل ہو اور وہ درمیان میں خرچ ہوتی رہتی ہے، مال جمع نہیں رہتا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تیسرے، خالی زمینیں جو آئندہ کبھی ضرورت پڑنے پر مکان بنانے یا فروخت کرنے کے لیے خرید کر رکھا ہے، یا آئندہ بچوں کے کام آئے یا بچوں کے شادی میں فروخت کر کے اس کو استعمال میں لائے، اس نیت سے جو خالی زمینیں خرید کر رکھا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی گھر کے اندر جو رکھے ہوئے استعمالی کپڑے، چادریں، ساز و سامان، فریج ہے، کولر ہے، واشنگ مشین ہے، اے سی ہے، موبائل ہے، ایسے ہی سواریاں، کار ہو یا موٹر سائیکل ہو، یا گھر کے اندر رکھے ہوئے قیمتی ساز و سامان جو کبھی استعمال ہوتے ہوں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایسے کارخانے اور فیکٹریوں میں کام آنے والی مشینیں جس سے مال تیار کیا جاتا ہے، یہ مشینیں چاہے جتنی بھی قیمت کی ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آگے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ۔ فرض کرو ایک لڑکی کا نکاح 15 رمضان کو ہوا، اس وقت اس کو 100 گرام سونا زیور کی شکل میں دے کر اس کو مالک بنا دیا گیا۔ جی، اب وہ جو سونا اس کے پاس ہے، یا شوہر نے مہر کے طور پر کچھ زیور دیا، وہ بھی اس کے پاس ہے، اور جی یہ سونا یا مہر کے زیور جو اس کے پاس ہے، مالک بنا دیا گیا، 1 سال پورا ہو گیا، دوسرا سال رمضان کی 14 تاریخ ہوئی تو 1 سال مکمل ہوا۔
اب اس کے مالیت کا حساب کیا جائے، بازار میں اس قسم کے سونے کی کیا قیمت ہے، تو جو قیمت ہوگی اس کے 2.5% نکال کر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ عورت کے پاس تو مال نہیں ہے، وہ کس طریقے سے نکالے گی، روپے پیسے نہیں ہے۔ جی یہ ایک شبہ ہے۔ اصل میں 100 گرام سونا اگر عورت کے پاس ہو تو اس سونے ہی کا 2.5 گرام سونا نکال کر زکوٰۃ کے طور پر دے گا، زکوٰۃ کے طور پر وہ عورت دے گی۔ تو 100 گرام سونا اس کے پاس ہونے کی وقت میں وہ مالک نصاب ہے، شرعاً وہ مالدار ہے، اس کے پاس وہی مال مالک نصاب ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی مال میں سے 2.5 گرام سونا نکال کر وہ زکوٰۃ ادا کرے گی۔ یہ اور بات ہے کہ عام طور پر شوہر اس کے مال کا حساب کر کے 2.5% کا مال روپے کے طور پر خود نکال کر اسے کی زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ شوہر کی طرف سے ایک تبرع ہے۔ جی عام طور پر اسی طریقے سے دیا جاتا ہے۔ اگر شوہر کے پاس مال نہیں ہے تو عورت ذمہ دار ہے کہ اپنے مال میں سے 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کرے گی۔ سونے چاندی کے یا تجارت کے سامان، اسی طریقے سے جی روپے پیسے، ان کا 2.5% جو زکوٰۃ ادا کیا جاتا، اس وقت اس کی نیت کرنا بھی ضروری ہوگی کہ میں یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے نیت شرط ہے، روزہ رکھنے کے لیے بھی نیت شرط ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے کے لیے بھی نیت شرط ہے، یعنی دل میں یہ ارادہ کرے کہ اس کا میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں۔ جی اس کی 2 شکلیں ہیں، یا تو مکمل ایک ہی وقت میں پورا مال زکوٰۃ کا حساب کر کے الگ کر کے رکھ دے، یہ نیت کر کے یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تو تھوڑا تھوڑا فقیروں کو وقت ضرورت دیتا رہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مکمل ایک ساتھ نہیں نکال سکتا تو اس کا حساب کر لے سال پورا ہونے پر، تو حساب کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ کا مال فقیر کو دیتے وقت میں نیت کر لے۔ جی تو ایک ہی وقت پورا ایک ساتھ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں، تھوڑا تھوڑا وقت ضرورت بھی ادا کر سکتا ہے، تو دیتے وقت میں زکوٰۃ کی نیت کرنا شرط ہوگا کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اگر عورت کے زیورات کی زکوٰۃ شوہر دے رہا ہو تو شوہر کو یہ ضروری ہے کہ وہ عورت کو، اپنی بیوی کو یہ بتا دیں کہ تمہارے مال کی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کے علم میں لائے، ورنہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، وہ تو نفلی صدقہ شمار ہوگا۔ زکوٰۃ دیتے وقت میں فقیر کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ خود نیت کرنا کافی ہے۔ فقیر کو ہدیے کے طور پر دے دیا تو بھی کافی ہے۔ اگر کوئی آدمی بطور قرض کچھ مال آپ سے مانگ رہا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ حاجت مند ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، قرض لینے کے بعد وہ دوبارہ ادا نہیں کرے گا، تو ہم یہ نیت کر کے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہی ہوں، اسے دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ قرض کے طور پر مانگ رہا ہو۔ ہم زکوٰۃ کی نیت کر کے اسے دے دیں تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بعد میں اسے قرضہ اصول نہ کریں بلکہ معاف کر دیں۔ ایسے ہی اگر ہم نے کسی کو 10,000 15,000 قرض کے طور پر دے دیا تھا، اب اس سے وہ قرض اصول نہیں ہو رہا ہے، 1-2 سال گزر گیا ہے، اس کے پاس اتنا مال 10-15,000 ہمیں قرض واپس کرنے کے بقدر نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ کی نیت کریں، تو پہلے قرض کے طور پر دے دیے ہیں، اب اس کے اندر زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اس کا یہ حیلہ اور یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس غریب کو یہ کہہ دیں کہ تو مجھے جو 10,000 روپے قرض دینا ہے وہ کسی سے مانگ کر لا کر دے دے، میں پھر اس کا انتظام کر دوں گا۔ وہ 10,000 روپے کسی سے
مانگ کر لا کر تمہیں دے دیا، قرض واپس کر دیا، تو پھر اب دوبارہ اسی کو زکوٰۃ کی نیت سے اسے دے دیں۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ وہ غریب جو 10,000 روپے ہمیں دینا ہے تو اس کو ہم وہ 10,000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے دے دیں، اس کا مالک اسے بنا دیں۔ پھر اب اس کے پاس 10,000 روپے آ گیا، اس کا وہ مالک بن گیا، اب ہم دوبارہ اسے وصول کر سکتے ہیں۔ اب تو تمہارے پاس 10,000 روپے ہے، اس کے تم مالک ہو، اب میرا قرضہ ادا کرنا ہے، اس کو ادا کر دو۔ تو اس طریقے سے اسے قرضہ وصول ہو جائے گا۔ جی ایک اور مسئلہ، زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتائی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا الی آخرہ۔ تو زکوٰۃ کا مصرف وہ مسکین اور فقیر ہوگا کہ جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو، یا اگر مال ہے تھوڑا سا اور وہ نصاب کے بقدر نہیں ہے، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام کے چاندی کی قیمت کے بقدر اس کے پاس مال نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مصرف ہوگا۔ ویسے فقیر اور ویسے مسکین کو تم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے بقدر روپے، پیسے یا زیورات یا حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس چیزیں ہیں تو وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ رشتہ داروں میں جن کو زکوٰۃ دیا جا سکتا اس کی تفصیل یہ ہے، جی جن رشتوں میں ولادت کا تعلق ہے، یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، اسی طریقے سے نیچے تک یہ فروع، اسی طریقے سے اصول، ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، اس طریقے سے اوپر تک یہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے جن میں زوجیت کا رشتہ ہے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو، یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہوں گے جن میں ولادت کا تعلق بھی نہیں، اصول و فروع بھی نہیں، اور شوہر اور بیوی بھی نہیں، بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہیں، ماموں ہے، خالہ ہے، اس طریقے سے کے رشتے جو غریب ہوں، جو حاجت مند ہوں، زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، ان کو زکوٰۃ دینا اولا ہے، بلکہ ان کو زکوٰۃ دینے میں دگنا ثواب ہے، یہ ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اسی طریقے سے کوئی غریب ہے، اس کی شادی ہے، جی اب غریب کی شادی کے اندر زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، ہم یہ نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، ہدیہ ہے، جی بشرطے کہ جس غریب کو زکوٰۃ کی رقم ہم دے رہے ہیں وہ مالک نصاب نہ ہو۔ جی ایسے ہی مدرسے کے طلبہ عام طور پر وہ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، ان کو ادا کیا جا سکتا، ان کو ادا کرنے کے لیے مدرسے کے محتمم کو وکیل بنا کر دیا جا سکتا، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ مستحقین کو یہ خرچ کر دیں۔ جی بہرحال یہ زکوٰۃ کے کچھ ضروری اہم مسائل تھے جو عام طور پر پوچھا جاتا، سوال کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے زکوٰۃ کے ضروری مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ وقت ضرورت علماء سے، مفتیان کرام سے جن پر ہمیں اعتماد ہے، یہ مسائل کو جان کر ہم زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ہمارا زکوٰۃ مستحقین پر صحیح طور پر خرچ ہو اور اس کا ثواب بھی ہمیں ملے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو فرض ہمارے اوپر ہے اس سے ہم سبکدوش ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ کے ادا کرنے کے جو آداب اور مستحبات ہیں اس کے موافق ہمیں مستحقین کو ادا کرنے کی توفیق سے نوازیں، اور اس کا آخرت میں اجر و ثواب ہمیں نصیب